حنفی شخص کا 3 طلاقوں کے معاملے میں غیر مقلد بن جانا۔ موجودہ دور میں ایک برائی بہت بڑھ رہی ہے کہ فقہ حنفیہ کا پیروکار شخص 3 طلاقیں دے کر غیر مقلد یا کسی دوسرے مسلک کے علماء سے فتویٰ لے کر دوبارہ بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نیز معاشرے میں موجود اہل علم حضرات بالخصوص علماء کرام کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ شعیب حفیظ کشمیر سے۔ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، 2 وجہ سے۔ ایک تو اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ کی بیس پر اپنا مسلک بدلنا بالاجماع باطل ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مسلک میں حنفی، کسی میں شافعی اور خواہش کی بیس پہ وہ بنتا ہے تو یہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ بالاجماع یہ حرام اور ناجائز ہے۔ حالانکہ ابن تیمیہ 3 طلاقوں کو ایک کہتے تھے، اس کے باوجود یہ کہتے تھے خواہش کی بیس پر مسلک بدلنا بالکل حرام ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے یہ حرام ہے، دوسرا اس وجہ سے حرام ہے کہ اس مسئلے میں حنفی شافعی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ چاروں اماموں کا اجماعی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہی ہوتی ہیں۔ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے صاف بیان کیا کہ 3 طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق نہیں ہے، چاہے وہ ایک مجلس میں ہو اکٹھی الگ الگ، اس سے قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں۔ اور سورہ طلاق میں تو اور مزید تفصیل سے اللہ نے بتایا کہ طلاقیں اکٹھی نہ دیا کرو، تقسیم کر کے دو، اور اس کی حکمت بیان کی کہ شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی دینے میں رجوع کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا طلاق کے حکام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 دے دی تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس کے علماء بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اکٹھی یا مختلف مجلسوں میں وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھیں زمانے جاہلیت میں، لیکن اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا۔ بخاری کی بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا، اور ابو داؤد کی بھی حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے نا، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے متع کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے پابندی لگائی۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے متع نبی کے دور میں ہوا مگر نبی کی مرضی سے نہیں، نبی نے پابندی لگائی تھی، بہت سے صحابہ کو علم نہ ہوا اس لیے وہ کرتے رہے۔ تو اسی طرح 3 طلاقوں پر نبی نے پابندی لگا دی اور نبی نے 3 کو 3 قرار دے دیا، لیکن بہت سے لوگوں کو علم نہ ہوا، وہ زمانہ جاہلیت کے حساب سے 3 کو ایک سمجھتے رہے۔ حضرت عمر نے عمومی پابندی لگا دی۔ اس معاملے میں انشاءاللہ میری ایک بہت جلد تصنیف بھی آنے والی ہے 3 طلاق کے مسئلے میں۔ تو پہلی بات، قرآن نے بھی صاف بیان کیا اس مسئلے کو، بخاری مسلم کی حدیثوں نے بھی بیان کیا، اور صحابہ کا بھی اجماع ہے۔ کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے جس میں کسی ایک صحابی نے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک قرار دیا ہو۔ اور خود عبداللہ بن عباس جو مسلم کی حدیث کے راوی ہیں، ان کا بھی واضح لفظوں میں فتویٰ موجود ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ ابو داؤد میں وہ فتویٰ موجود ہے، اہل حدیث بھی اس فتوے کو صحیح مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے، ابن عباس کو نہیں، حالانکہ اسی حدیث کے راوی ابن عباس ہیں۔ تو ابن عباس اور پھر نبی کو فالو کرنے کے لیے نبی سے کوئی حدیث بھی نہیں دکھاتے، اور ایک اب حضرت رکانہ کی ایک حدیث دکھاتے ہیں جو بالکل من گھڑت ہے، اس کی سند پہ بہت زیادہ کلام ہے، اور اس میں جو صحیح سند سے حضرت رکانہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرار دیا ہے، اور اس کی میں تفصیل میں پھر جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، کسی ایک تابعی سے کوئی دکھا دے صحیح سند سے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہو، تو نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، اور نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام سے۔ تو یہ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 7ویں صدی میں ایک ان کی رائے تھی کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اور امت نے اس کو بھی رد کر دیا۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی رائے تھی، پھر ان کے شاگرد ابن رجب کی رائے تھی، لیکن ابن رجب نے پھر اس رائے سے رجوع کیا اور اپنے استاذ کو بتایا، استاذ کے بارے میں رسالہ لکھا کہ یہ غلط ہے اور کہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اور ان کا بالکل 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اہل حدیث کا مسلک اس بارے میں بالکل کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کوئی بڑے عالم اہل حدیث کے ہوں، میں لائیو ریکارڈنگ کے لیے تیار ہوں اس مسئلے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بشرطے کہ عالم بڑے ہوں، وہ علماء میں مشہور ہوں، تو میں اس مسئلے پہ ان سے لائیو ریکارڈنگ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں ثابت کروں گا کہ اس میں اختلاف رائے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حنفی یا کوئی شافعی یا کوئی مالکی یا کوئی حنبلی اگر اس بارے میں اہل حدیث سے فتویٰ لیتا ہے تو یاد رکھو اس سے بیوی بالکل حلال نہیں ہوتی۔ مجھے اس بارے میں بہت اچھی طرح شرح صدر ہے، کیونکہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے اس مسئلے میں، تو بالکل حلال نہیں ہے۔ اور اہل حدیث علماء کو بھی چاہیے کہ جب کوئی حنفی عالم طلاق دے کر آ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں اپنی رائے پہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب تو تم اپنا مسلک شہوت پرستی کی بیس پہ چینج کر رہے ہو؟ دیکھیں اہل حدیث کے ہاں
ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ایک اہل حدیث نے مجھ سے پوچھا کہ میں ولی کی اجازت کے بغیر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, جائز ہے؟ میں نے کہا آپ اہل حدیث مسلک کو فالو کر رہے ہو تو آپ یہ مسئلہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب جب لڑکی سے شادی کرنے کی بات آئی تو آپ حنفی بن رہے ہو. تو میں نے تو اس کو فتویٰ نہیں دیا, اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ کی بیس پہ وہ یہ کام کر رہا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی اہل حدیث علماء کو بھی چاہیے کہ کوئی حنفی 3 طلاقیں دے کر آتا ہے تو آپ اللہ سے ڈریں, آپ اس کو بولیں کہ بھائی تم کیوں اب میرے پاس آ رہے ہو. تو دیکھیں اس پر اور بھی دلائل ہیں کہ یہود و نصارہ جو تھے نا, تورات میں رجم کی سزا تھی, تو ایک یہودی نے زنا کیا تو وہ یہودی نبی کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے, حالانکہ کبھی فیصلہ نہیں کرواتے تھے, لیکن نبی کے پاس آئے یہ سوچ کر کہ رجم کی سزا شاید اسلام میں نہ ہو. تو قرآن میں کیا آیت نازل ہوئی, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, یہ آج آپ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے, اس میں رجم کی آیتیں موجود ہیں. تو اس لیے کہ یہودی اس وقت اسلام کو فالو کر رہے تھے خواہشات نفسانیہ کی بیس پر. تو جب یہودیت سے اسلام کی طرف آنا خواہشات نفسانیت کی بیس پہ جائز نہیں ہے, یہودیت کو چھوڑنا اس بیس پہ جائز نہیں ہے نفسانی خواہش کی بیس پر, تو ایک اہل اسلام میں ایک اہل سنت والجماعت کا کوئی مسلک چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا خواہشات نفسانیہ کی بیس پر. تو اس لیے یہ بالکل غلط ہے, لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. دیکھیں ختنہ کرانا سنت مؤکدہ ہے, شاعر اسلام میں سے ہے, تو کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ختنہ آپ کرائیں, کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے, اس میں طہارت بھی ہوتی ہے. اگر ختنہ نہیں ہوتی تو پیشاب کے ذرات جو ہے نا اٹکتے ہیں, اس میں میل کچیل جمتا ہے, تو اسلام تو صفائی کی ترغیب دیتا ہے. تو ہر وہ چیز جو صفائی میں رکاوٹ بنے, اسلام اس کی آپ کو اس کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. جیسے بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, یہ سب چیزیں واجب کے قریب ہیں, کیونکہ اس میں واجب کے درجے میں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب گندگی کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس لیے غیر مسلم اگر مسلمان ہوا ہے تو اس کو آپریشن کروا کے ختنہ کروا لینا چاہیے.